الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بہت برکتیں۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وعلی آلہ آلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان علم و علماء لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نام سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں علم اور علماء کے متعلق بات ہوگی، ان کی شان، ان کے احوال کے متعلق نگران پاکستان انتظامی کابینہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا کریں گے۔ علماء کی کیا شان ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے زیادہ ڈر والے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے کہ اور اگر بات کریں تو جو ڈر والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو علم والے ہیں وہ ڈر والے ہیں، جو ڈر والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ اور ایک کتاب میں موجود ہے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ اللہ، یعنی علم کو زندگی قرار دیا گیا اور جہالت کو موت قرار دیا گیا۔ اور اگر کامن سینس میں سوچیں، ایک لاجیکل بات کریں تو بات سمجھ میں آتی، کسی شخص کو اگر کہا جائے یہ جاہل ہے اسے غصہ آتا ہے، اگر کہا جائے یہ علم والا ہے چاہے وہ علم والا نہ ہو اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کی شان ہے، علم ایک فضیلت والی چیز ہے کہ جس کو علم سے نسبت دی جائے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو اس کے الٹ یعنی جہالت سے نسبت دی جائے اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو جب آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے نا جو اچھا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم دوست بننا چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے۔ ایک اور بات لاجیکل کرتا ہوں، اگر انسانی بدن کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ علم طب، میڈیکل کا علم۔ اگر میڈیکل کا علم دنیا سے ختم کر دیا جائے تو اب غور کریں دنیا کتنی پریشان ہو جائے گی، لوگ کتنے بیمار ہو جائیں گے، کتنی ہلاکتوں میں پڑیں گے۔ لیکن یہ نقصان بدن کا ہے، یہ نقصان جسم کا ہے، اس سے امراض بدن بڑھیں گی۔ اور اگر علم دین مفقود کیا جائے، علماء اٹھ جائیں، تو یہ کس کا نقصان ہوگا؟ یہ روحانیت کا نقصان ہوگا، یہ دین کا نقصان ہوگا۔ علم دین کا نقصان دین کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان بہت کڑا نقصان ہے، بہت سخت نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے نقصان سے بچائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ یہ سلسلہ اسی طرف رغبت دلانے کے لیے مدنی چینل لے کر آیا ہے۔ اس سلسلے کا انداز یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں پہلے ایک بزرگ شخصیت کا تعارف کروایا جائے گا جو کامیاب اور اہل علم بلکہ اہل علم و عمل شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دعوت اسلامی، چونکہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی، تو یہ کن کن شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی، کن کن شعبہ جات میں علم دین کی خدمت کر رہی، تو یہ کسی ایک شعبے کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں معلومات مہیا کی جائے گی، اور اس کے بعد میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، امیر اہل سنت کی کوئی ایک
याद, हसीन याद लेकर अमीर निगरान पाकिस्तान उसका तज़किरा करेंगे। इंशाअल्लाह आशिकान अमीर सुन्नत की दिलों की राहत होगी। अल्लाह ताला हम इस सिलसिले को अव्वल ता आखिर देखने, सुनने, समझने, याद रखने और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। या सय्यदी, आज किस बुजुर्ग का तज़किरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र खैर हम सुनेंगे भी, देखेंगे भी। अच्छा, देखेंगे? इंशाअल्लाह जी बिल्कुल, उनके दिखाएंगे। ये देखें कि उनके मज़ार पर अनवार की ज़ियारत आप करें। माशाअल्लाह जी, मैं ज़ियारत कर रहा हूँ माशाअल्लाह। ये देखें, ये है आपका नाम मुबारक हसन। ये नाम रखा किसने, इंशाअल्लाह आगे अर्ज करूंगा। और यसार इनके वालिद साहब का नाम है, और आप बसरी हैं। कुनियत आपकी अबू मोहम्मद, अबू सईद, अबू नस्र, अबू अली। बसरी से मुराद बसरी है? बसरा इराक का शहर है ना, उसी निस्बत से शहर की निस्बत से। जी, शहर की निस्बत से। आपके वालिद का नाम तो हजरत यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी के आज़ाद करदा गुलाम हैं। वालिदा को ये सादत हासिल कि आप उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज थी, खादिमा थी, लौंडी थी। आपकी परवरिश उम्मुल मुमिनीन, मोमिनों की माँ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आगोश में हुई। हजरत इमाम हसन बसरी हाफिज कुरान है। आलिम अगर हाफिज भी हो ना तो सोने पर सुहागा, क्या बात है। आप ताबई बुजुर्ग हैं और आपको सैयदुत ताबईन कहा जाता है। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस, फसीह जमाना, बहुत नरम दिल वाले। और इनको ये सादत भी हासिल है कि आपको मौला मुश्किल कुशा का खलीफा बनने की सादत हासिल। वाह, सुभान अल्लाह। और ख्वाजा ख्वाजगान, इमामुल औलिया, इमामुल मुहद्दिसीन भी इनके अलकाबात में है। और हर वक्त खौफ खुदा में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आपने अभी आयत। तो ये कैसे आलिम थे, आलिम बाअमल, और खौफ खुदा से हर वक्त लर्जा तरसा रहते। अल्लाह अकबर। और आपने 120 सहाबा की ज़ियारत की। वाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बात। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। हुजूर को देखने वालों के इन्होंने देखा, जब भी तो ताबई बने। और उसमें 70 बदरी सहाबा हैं। 70 बदरी सहाबा। ये बदरी सहाबा का तज़किरा अलग से क्यों किया? आप देखने वालों को आगाही देने के लिए पूछ रहे हैं। आप तो माशाल्लाह खुद आलिम उस्ताद हैं। असहाबे बदर 313 थे, बदर के मार्के में आए। इनके इस्लाम के अंदर खुसूसी फजाइल हैं। तो खुसूसियत के साथ इसलिए कहा गया कि 70 बदरी सहाबा की भी आपने ज़ियारत की। अच्छा, आपको ये शरफ हासिल है कि जब इनकी विलादत हुई तो इन्हें मेरे आका फारूक आजम की खिदमत में पेश किया गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने तहनीक की, गुड़ती, घुट्टी, मुख्तलिफ अल्फाज इसमें इसको कहा जाता है। और आपका नाम फारूक आजम ने रखा। अच्छा, फारूक आजम आपके वालिद तो नहीं है, आपके कोई अजीज तो नहीं है, दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से तो है। तो पता चला कि नाम रखने के लिए जरूरी नहीं कि बाप रखे, दादा रखे, फुफ्फी रखे, खाला रखे। किसी नेक शख्स से नाम लिखवाना ये भी अच्छी फाल है और नेक शुगून है और बाइस से बरकत है। बुजुर्गों का तरीका देखें। ये हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद लेकर गए होंगे गालिब गुमानी है। यही तो फारूक आजम ने आपका नाम हसन रखा और आप थे भी बहुत हसीन, बहुत खूबरू थे, इमाम हसन बसरी। एक बात यहाँ से ये भी समझ में आती है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अहले बैत से मोहब्बत, इमाम हसन की निस्बत हो सकता है हसन रखा हो। फारूक आजम तो अहले बैत अतहार से बहुत प्यार करते थे, इसके बहुत वाकयात। बल फारूक आजम ने दुआ की। क्या दुआ की? ये लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व हब्बिबहु इलन्नास। ए अल्लाह, इसे इल्म दीन का माहिर बना, लोगों में पसंदीदा बना। देखिए कैसी दुआ कबूल हुई। अल्लाह अकबर। तो फारूक आजम
نے آپ کی تحنیک کی اور آپ کا نام رکھا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا. یکم رجب 110 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کا مزار مبارک جو ہے مدینہ الزبیر ضلع بصرہ عراق میں ہے. یہ جو مزار شریف ہے اس کا انداز اور تصویر کا وہ بتا رہا ہے قدیم لگ رہا ہے، یہ پہلے سے اللہ آپ کا بھلا کرے. جنت البقیع میں اب مزارات بدقسمتی کے ساتھ ڈھا دیے گئے. جنت البقیع میں مزار نہیں تھے، جنت المعلا میں مزارات نہیں تھے، عمارتیں بنی ہوئی تھی ایسے. تو یہ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مزار جی تھا، مجھے سیدہ بالکل میرے خاتون ذہن میں جنت بھی کا آ رہا تھا. تھا. جی کتنا پرانا. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو جنت المعلا میں مکہ پاک میں، تو وہاں ان کا بھی مزار تھا. میں نے تصویر دیکھی الحمدللہ، بلکہ مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے نا اس میں ان کی تصویر بنی ہوئی گنبد مبارک کی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پینے کا آپ نے شرف حاصل کیا. تو یوں یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی بیٹے ہوئے. سبحان اللہ، واہ کتنی بڑی شان، بہت بڑی سعادت کی بات. بہت حسین و جمیل تھے آپ، روب و دبدبے والے اور ہیبت والے تھے، بہت فصیح، بہت بلیغ. آپ کے دور کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے، کلام فرماتے تو یہ لگتا کہ موتی جھڑتے. تو جب بات ہی کرنی ہے اللہ کے رسول کی، بات ہی کرنی ہے آیت کی اور حدیث کی، نصیحت کی، نیکی کی دعوت کی، تو پھول ہی جھڑیں گے نا بھائی، موتی جھڑیں گے نا. اچھا، اور آپ کی شان و عظمت سبحان اللہ. سلسلہ چشتیہ میں آپ مولا مشکل کشا سے آپ کا سلسلہ جا کر ملتا ہے، اور 40 برس ایسے گزرے کہ آپ ہنسے نہیں. اللہ اکبر. وجہ آخرت پر توجہ، موت کی یاد، اور آپ کی کیفیت یہ بیان کی گئی گویا کہ ایک قیدی ہے اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی. اللہ اکبر. آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اور ایسا لگتا کہ گویا جہنم کی آگ آپ کے سامنے بھڑک رہی، یہ کیفیت ہوتی تھی. اب طلباء کو، علماء کو، اہل علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی غم کی کیفیت کیا تھی، تو اس پر کہ وہ ان کو موت یاد رہتی تھی، موت کی کیفیت کا اندازہ تھا. تو اس لیے ان اللہ والوں کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ غمگین رہتے ہیں آخرت کے. توجہ آخرت کی طرف، موت بھی آخرت میں سے، قبر بھی آخرت میں سے، قیامت بھی آخرت میں سے. اور بچپن میں ایک آپ سے گناہ سرزد ہوا تو آپ نیا لباس سلواتے تو گریبان میں اس کو درج کر لیتے تھے اور پھر روتے رہتے تھے. اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات غشی طاری ہو جاتی تھی. آپ دیکھیں کہ بچپن نابالغی کا گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن آپ وہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے آپ یہ کرتے تھے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم میں سے بعض نا، ہمیں نیکیاں بڑی یاد ہیں، گناہ کیوں بھول گئے؟ اچھا میں نے تو توبہ کر لی، آپ کو کس نے کنفرم کر دیا بھی آپ کی توبہ قبول ہی قبول ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے لیکن کنفرم تو نہیں. خوف خدا کا تقاضا یہ کہ ہم ڈرتے رہیں. بہرحال حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت سہمے رہتے، یہ آپ کی خوف خدا کی کیفیت تھی. سمجھے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. علم کا نتیجہ ہی خوف ہے. یعنی وہ بزرگوں کا قول ملتا ہے کہ چونکہ قرآن نے فرما دیا کہ علم کا نتیجہ خوف ہے، اب کوئی علم کا دعویٰ تو کرے لیکن اس میں خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ علم والا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی بزرگ سے غالب امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم، فرمایا سب سے بڑا عالم وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. سبحان اللہ. اچھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت انکساری کرنے والے تو اس کی بھی حکایت لکھی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا حضور کتا بہتر ہے یا آپ؟ پوچھ لینے کی ضرورت ہے ویسے کہ اللہ کتنے بڑے ولی، زبان سنبھالنی چاہیے، عالم کے ساتھ زبان سنبھالنی چاہیے، مگر آپ کا حوصلہ دیکھیں، آپ کی انکساری دیکھیں، اس کو ادب احترام کرنا چاہیے، آپ کو عاجزی کرنی چاہیے، علماء کو عاجزی کرنی چاہیے، طلباء کو عاجزی کرنی چاہیے، مبلغین کو عاجزی کرنی چاہیے. جو مذہبی لوگ ہیں ان کو عاجزی زیب دیتی ہے. بہرحال ارشاد فرمایا، سوال کیا ہے؟
آپ بہتر ہیں کتا بہتر ہے؟ اور جواب دیکھیں، فرماتے ہیں عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ سے بہتر۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ ہم تو بس کیا کہیں۔ اچھا، آپ کی زندگی کے کچھ حیران کن واقعات بھی ہیں، میں جلدی جلدی اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ کسی مخنث کو آپ نے دیکھا، اور یعنی مرد عورت تو تیسری جنس، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے، تو اس نے کہا کہ میرا راز نہ کھولیے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ آپ کے رازوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے عیوب چھپانے کی ہی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کمزوری نظر آ جائے تو ڈھول نہیں پیٹنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے کہیں میرے اب نہ کھول دی جائے، کہیں میرے پول نہ کھول دی جائے۔ ایک شخص دیوانہ سا تھا اور کیچڑ میں لڑکھڑا رہا تھا، اور فرمایا کہ سنبھل کر قدم اٹھانا، پھسل نہ جانا کہیں۔ کہ حضرت آپ سنبھلیے، اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے ساتھ ایک قوم ہے، میں پھسلوں گا تو مجھے اکیلے کو نقصان ہوگا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی بات سے میں آج تک متاثر ہوں اور دین پر ہمیشہ استقامت کی دعا مانگتا ہوں۔ یعنی جو مقتدا ہے، جو استاذ ہے، جو امام ہے، جو پیر ہے، جو نگران ہے، مبلغ ہے، باپ ہے، ٹیچر ہے، ان سب کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی، اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر کوئی عمر میں چھوٹا، رتبے میں کم، مال و دولت میں کم، عمر میں کم، تجربے میں کم، وہ بھی نصیحت کرے تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے ڈریے، تو آپ غش کھا کر آ گئے زمین پر، اور جب ہوش میں پوچھا تو فرمایا کہ کہیں بچہ تھا اس نے کہہ دیا اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے غیبی آواز ہوتی ہے، اللہ والے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کا یہ انداز سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی بھی بات کو غیر اہم نہیں لیتے۔ جی جی، یعنی بچے نے ہی بات کی، بات درست کی ہے تو اس کا اثر لیا جاتا ہے۔ جی جی، خوف خدا کا بھی یہ تقاضا ہے نا۔ ایک عورت آپ کے پاس روتی ہوئی آئی، بے پردہ، شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ، تو آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے پردہ کریں۔ صحیح۔ اس نے معذرت کی، کہا کہ مجھے میرے خاوند نے طلاق دے دی، میں غمزدہ تھی تو مجھے میری حالت کا پتہ نہیں چلا کہ میں نے پردہ بھی کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا، چادر بھی اوڑی ہوئی نہیں اوڑی ہوئی۔ صحیح صحیح۔ اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی کیفے میں بازار بھی چلی جاتی۔ اللہ، میں حیران ہوں کہ شوہر ہسبینڈ کی محبت میں مجھے اپنی حالت کا پتہ نہیں چلا۔ آپ کیسے اللہ والے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے اور ہوش آواز میں بھی رہتے۔ اللہ، یعنی یہ آپ کی عاجزی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یوں کسی عورت نے مجھے سبق پڑھایا، عاجزی ان کی ساری کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، آمین آمین۔ اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ اس سلسلے کا پورا ہوا جس میں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سنا اور پیاری پیاری باتیں سنی کہ کس طرح آپ علم و عرفان کے بھی مالک تھے۔ یعنی جو مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہنے والے ہوں، ان کے پاس علم کتنا ہوگا، اور پھر تقویٰ کیا ہے۔ آپ نے سنا کہ ہر وقت غمگین رہتے، پریشان رہتے، فکر آخرت میں گم رہتے۔ یہاں ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلبہ اور ہر طرح کے علم حاصل کرنے والے تمام افراد کے لیے نصیحت ہے، مدنی پھول ہے، سیکھنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان سے سیکھیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جائے گی۔ ابھی ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کی طرف سے سوالات آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ سوالات لیں گے، اور انشاءاللہ رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے جوابات کارز کیا جائے گا۔ یہ سوال چلائیے۔ محمد عاصم اتاری، جامعۃ المدینہ قبہ مسجد، نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ علماء کا ادنیٰ درجہ کیا ہے اور کیا عالم بننے کے لیے درس نظامی ضروری ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔
जामियातुल المدینہ कुबा मस्जिद के स्टूडेंट तालिब इल्म ने सवाल किया है कि कम से कम किसको आलिम कहा जाएगा। અહીં फैसलाबाद में जामियातुल मदीना कायम है और मस्जिद इससे मुत्तसिल जो बहुत ही आलीशान और माशाल्लाह बनी हुई है। माशाअल्लाह। आपने बारह ज़ियारत की है, मैंने भी ज़ियारत की है। देखिए उलमा का अदना दर्जा क्या है और आलिम बनने के लिए दरस इंतज़ामी ज़रूरी है या नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ आलिम होने के लिए दरस इंतज़ामी शर्त नहीं है और ना इसकी सनद काफ़ी है, इल्म होना चाहिए। आला हजरत ने जो अहकाम शरीयत में फरमाया उसका खुलासा अर्ज करता हूँ कि आलिम की तारीफ यह है कि अकाइद से पूरे तौर पर आगाह हो और मुस्तकिल हो, अपनी ज़रूरियात को बगैर किसी की मदद के किताब से निकाल सके, इल्म किताबों के मुताले से उलमा से सुन सुनकर भी हासिल होता है। सुभान अल्लाह। तो दरस निज़ामी की तकमील जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक बुजुर्गों का दिया हुआ तरीका और मुनज़्ज़म अंदाज है और ये इख्तियार किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हजारों इस्लामी भाई और हजारों इस्लामी बहनें इस तरीके से बाकायदा आलिम कोर्स करके कदर आलिम आसान हो बने। जाता है, जाहिर कदर आसान हो जाता है कि जब एक असातिज़ा की सोहबत में रहना, किताबों में हर वक्त खास वक्त निकाल लेना, तो कदर आसान हो जाता होगा। और देखें कि दावत इस्लामी ने बहुत आसान किया, ऑनलाइन भी कर सकते हैं सही। और स्पेशली आप किसी आलिम से वक्त ले लें, यूं भी कर सकते हैं, बाकायदा दाखिला लें, वरना बाहर शरीयत पढ़ें, आप इहयाउल उलूम शरीफ पढ़ें, फतावा रज़ाविया शरीफ किसी आलिम से पढ़ लें और मिरआतुल मनाजी कितनी ज़बरदस्त किताब है, ये पढ़ लें। इसी तरह कानून शरीयत पढ़ लें, तफसीर नईमी पढ़ लें, चंद किताबें पढ़ें, बहुत इल्म हासिल होगा। बिलखुसूस फर्ज उलूम तो हर एक को हासिल करने चाहिए, अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। जैसा कि सिलसिले के शुरू में बताया गया था कि इस सिलसिले में दावत इस्लामी के एक शोबे का तज़किरा भी होगा, तो आज निगरानी पाकिस्तान से पूछते हैं किस शोबे का तज़किरा होगा। दावत इस्लामी के कमोबेश 108 शोबाजात हैं आज की तारीख तक जी, और आज फैज़ान मदीना जो शोबा है इसका तारुफ पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फैज़ान मदीना जो शोबा है, जी इसका पहले तो ये बताइए कि फैज़ान मदीना किसको कहते हैं। देखिए एक तो मस्जिद होती है ना, दावत इस्लामी ने हजारों मस्जिदें बनवाई हैं, सही, मुल्क में भी बैरून मुल्क में भी, माशाअल्लाह, छोटी भी बड़ी भी, पब्लिक प्लेसेस पर भी, सही, गरीबों के इलाकों में भी, मालदारों के इलाकों में भी। सही, मगर जो खास दावत इस्लामी का मरकज जहाँ तंजीमी मामलात भी होते हैं, मस्जिद तो है ही, जुम्मा भी हो रहा है, ईदैन भी हो रही हैं, साथ साथ तंजीमी काम भी उसमें हो रहे होते हैं, शोबाजात के ऑफिस भी बने होते हैं, तो इसको हम मदनी मरकज कहते हैं, सही। फैजान मदीना के नाम से। तो सबसे पहला फैज़ान मदीना कहाँ बना। हैदराबाद फैजान मदीना का इफ्तिताह सबसे पहले हुआ था और अमीर सुन्नत ने फिर बिलखुसूस उसके लिए कलाम भी, सुन्नत की बहार आई फैजान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैजान मदीना में, ये पूरा कलाम भी लिखा था। सही। कोई और शेर फैज़ान मदीना से मुतालिक आप अगर सुना दे। बिल्कुल सुनाता हूँ जी। फैजान मदीना है, फैजान है आकाई, फैजान है आकाई, फैजान मदीना में सुन्नत की बहार आई। हजूर, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मदनी मराकिज हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में भी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 365 कमोबेश फैजान मदीना है और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मदनी मराकिज कायम है। चंद मुल्कों और चंद शहरों के नाम भी अर्ज करता हूँ। यूएसए में है, यूके के अंदर कुछ 40-50 मराकिज होंगे, साउथ अफ्रीका में कुछ 40-50 मराकिज होंगे, जनूबी कोरिया में, हांगकांग में, बांग्लादेश, ढाका, चिटागोंग, हिंद के बहुत सारे शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना है। बम्बई में है,
پھر بریلی شریف میں انشاءاللہ جلد وہ ترکیب بن جائے گی، اور بہت سارے شہروں میں ترکیب ہو چکی ہے اللہ کے رحمت سے۔ کولمبو میں آپ گئے تھے، جی تنزانیہ، کولمبو موزمبیق۔ بہت وہ تو اب سارے نام لے تو کافی لسٹ ہے لمبی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس فیضان مدینہ یعنی جس کو مدنی مرکز کہتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو خصوصیت دی گئی ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ کچھ تفصیل دیکھیں بتائیے۔ نماز، پنجگانہ نماز باجماعت، جمعہ، صحیح عیدین، صحیح۔ پھر اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، صحیح۔ ہمارے نگرانوں کے مدنی مشورے، بالخصوص پاکستان میں 6 مراکز جو ہیں، کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، صحیح۔ ان کے اندر تو اراکین شورا کم و بیش روزانہ ہی مصروف رہتے ہیں۔ آج کل لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورت ہے تو بالمشافہ مشورے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان مراکز کے اندر وہ آن لائن مشوروں کا نظام اور یہ آفیسز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ پھر جامعۃ المدینہ بھی اس سے متصل ہیں، مدرسۃ المدینہ بھی متصل ہیں، بعض جگہ رہائشی مدارس بھی ہیں۔ جامعۃ المدینہ تو رہائشی ہیں ہی، پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس میں مختلف تنظیمی آفس بنے ہوئے ہیں صحیح صحیح۔ الحمدللہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہے ہمارے مراکز کے اندر، مدرسۃ المدینہ جز وقتی کی ترکیب ہے۔ ہمارے امام جو ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ نمازی بھی بڑھائیں، اور مکتوبات و اوراد اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں جس میں مسلمان فی سبیل اللہ اپنا روحانی علاج کروائیں، امیر اہل سنت کے دیے ہوئے پاس کیے ہوئے تعویذات۔ اور الحمدللہ آج کل تو کورونا کے مریضوں کے لیے اور تحفظ کے لیے بھی تعویذ امیر اہل سنت کا الحمدللہ، یعنی شفا خانہ ہے، روحانی شفا خانہ۔ بالکل روحانی شفا خانہ ہے فیضان مدینہ، ظاہری باطنی امراض سے شفا ملتی ہیں۔ اور کراچی کے اندر جنید بھائی الحمدللہ بتاتے ہیں بقیہ جگہ پر بھی یہ ترکیب ہوگی کہ بیمار آ کر فیضان مدینہ میں آتے ہیں کہ یہاں کی فضائیں اور ہوائیں میں لوں، اللہ چاہے گا تو مجھے شفا ملے گی۔ ماشاء تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تلاوتیں ہوتی ہیں، نصیحت کے معاملات ہوتے ہیں، کتنے قبول اسلام کے واقعات ہوتے ہیں، کتنے آ کر گناہوں سے تائب ہوتے ہیں فیضان مدینہ۔ ایک اسلامی کو میں بھی جانتا ہوں، فیصلہ آباد فیضان مدینہ میں وہ آئیں تو اہتمام سے، غالباً انہوں نے اسی طرح فرمایا تھا، پانی پیتے ہیں کہ اس پانی میں شفا ہوگی۔ جی ایسے ہی ایسے ہی ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ رمضان المبارک میں دنیا بھر میں مساجد میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی، تو مدنی مراکز میں بھی کچھ کام خاص ہیں جو رمضان المبارک میں ہوتے ہوں؟ رمضان مبارک میں لاکھوں مسلمان مدنی مراکز میں اعتکاف کرتے ہیں، اچھا۔ جس کا سارا انتظام دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے، اور اعتکاف کی تو ایک بہت بڑی ہماری مجلس ہے، ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی۔ صحیح۔ لاکھوں اسلامی بھائی نے پچھلے سال اعتکاف کیا تھا، اس سال تو لاک ڈاؤن سچویشن، کرونا وائرس وغیرہ، تو اعتکاف نہیں کیا گیا، تو آئندہ سال بھی انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگا۔ پھر 27ویں شب پر عظیم الشان اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی راتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور الوداع رمضان کی ترکیب، تراویح ہمارے صحیح۔ سناتے ہیں، اور تراویح کی ترکیب بھی شرعی تقاضوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ آپ نے الحمدللہ۔ کہا کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، تو کوئی خصوصیت تو ہوگی اس اعتکاف کی کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ورنہ جی، تو مساجد تو بہت جی ہیں۔ الحمدللہ، بالخصوص وہ تربیت، سیکھنے سکھانے کا ماحول، عشق رسول، خوف خدا، تو یوں اس کی اٹریکشن ہے۔ علم دین سکھایا جاتا بے ہے، شک، قرآن بے پاک شک۔ پڑھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، ماشاء جی اللہ۔ ہاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دام برکاتہم العالیہ کی فیضان مدینہ سے کوئی محبت کا واقعہ ہو؟ تو امیر اہل سنت فیضان مدینہ کی محبت سے سرشار ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہاں نمازیں ہونی ہیں، یا دینی کام ہونے، یا تنظیمی کام ہونے، تنظیمی کام بھی سارے دینی کام ہی ہیں۔ آپ کی رہائش تھی موسیٰ لین میں، صحیح۔ آپ موسیٰ لین کہاں ہے؟ کراچی اچھا، موسیٰ کراچی۔ لین میں، اور وہاں سے آپ پیر کالونی میں شفٹ ہوئے، کیوں؟ آپ بتائیں گے۔ فیضان مدینہ کو آباد کرنے کے لیے۔ صحیح صحیح صحیح، ماشاء اللہ۔ 5 نمازوں کی امامت امیر السنت فرماتے تھے، وہ 1.5 کلومیٹر کا سفر ہوگا، وہاں پیدل صدائے مدینہ لگاتے ہوئے آپ فیضان مدینہ میں 5 نمازوں کی امامت، جمعے کی امامت و خطابت اور درس بھی دیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ آپ نے فیضان مدینہ کے اتنے سارے کام گنوا دیے، تنظیمی، ابھی باقی سارے نہیں گنوائے، اچھا سارے نہیں، مختصراً کچھ عرصے ہیں۔ چلیں یہ ابھی جو بیان ہوئے وہ بھی کافی سارے ہو گئے، تو ہم نے تو سنا تھا مسجد اور فنائے مسجد، تو یا اب اتنے سارے کام جب مدنی مرکز میں ہوتے ہیں تو اس کی تقسیم کاری کیا ہے؟ کچھ اس کا بھی نظر؟ دیکھیں الحمدللہ آپ کی معلومات میں ہے، بہت سارے سننے دیکھنے والوں کی معلومات میں بھی ہوگا، امیر اہل سنت شریعت کے پاسدار ہیں، الحمدللہ۔
शरीयत पर चलने वाले चलाने वाले। बेशक, किसी ने पूछा बेशक। कि अमीर अहले सुन्नत की क्या खासियत है, मैंने कहा शरीयत पर अमल और इसकी तरगीब दिलाना आपका ये खास अमल है। बेशक 100%। दावत इस्लामी रोजे अव्वल से उलमा की निगरानी में थी, है, इंशाअल्लाह रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम किया गया, उलमा को मुख्तलिफ शोबों में लिया गया है। बेशक बहुत कम शोबे होंगे जिसके अंदर कोई आलिम ना हो, कोई मदनी ना हो, अल्लाह की रहमत से। तो ये फैजान मदीना की मजलिस में तो हैं ही उलमा। अच्छा, पहले ही शोबा आपके पास भी तो रहा है ना भाई, आप भी आलिम है माशाअल्लाह। इसके अंदर निगरानी रुकने शूरा से आता हूं मैं, रुकने शूरा असद मदनी, ये भी आलिम है, बहुत अच्छे आलिम है। अब्दुस्तार मदनी इस वक्त हमारे निगरानी मजलिस पाकिस्तान है, फैजान मदीना मजलिस के, ये भी आलिम है। फिर रीजन जिम्मेदारान भी उलमा हैं, उसके बाद जोन जिम्मेदारान भी उलमा हैं, फिर इमाम भी अक्सर उलमा या हाफिज हैं। माशा, ठीक है, तो ये तो उलमा का निजाम है अल्लाह की रहमत से। कोई नक्शा फैजान जी मदीना? जी, बहुत अच्छी तवज्जो दिला रहे हैं आप। तो इसमें ये बाकायदा तरकीब होती है। देखिए, एक है मस्जिद, सही, ऐने मस्जिद, ऐने मस्जिद, और एक है फिनाए मस्जिद, फिनाए एक है खारिज मस्जिद। खारिज में। खारिज मस्जिद के अहकाम और हैं, फिनाए मस्जिद के अहकाम और हैं। ऐने मस्जिद के मामलात सही। बहुत एहतियात वाले, बहुत अदब वाले, बहुत एहतराम वाले हैं। सही, तो इसका नक्शा लगाने का तय किया है, बाज जगह ये हुआ भी है और प्रोसेस में भी है। बल्कि बाज जगहों पर तो मुझे मालूम है कि टाइलों के कलर के साथ फर्क किया गया है कि ये खारिज मस्जिद है, ये फिनाए मस्जिद है, ये ऐने मस्जिद है, अल्लाह की रहमत से। मेरी मालूमात में भी कुछ है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के पास बाकायदा नक्शा पास करवाया जाता है, फिर उसके कलर किए जी, जाते हैं। बिल्कुल। एने मस्जिद ये है, फनाए मस्जिद ये है, खारिज मस्जिद ये है। और यकीनन ये अमीर सुन्नत की दी हुई सोच है और आपकी वही मोहताज फिर दीन होना कि हमारे मदनी मरकज में जो रहने वाले हैं, फैजान मदीना में रहने वाले हैं, वो किसी भी बेहतियाती में न चला जाए जी। कि एने मस्जिद का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना हो जाए, फनाए मस्जिद का उसके खिलाफ ना हो जाए। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा आपने तारुफ करवाया। दावत इस्लामी का सबसे बड़ा फैजान मदीना ना बताऊं आपको? बताइए। फैजान मदीना काना लाहौर, करना लो। ये दुनिया दावत इस्लामी का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा फैजान मदीना। अजमत के लिहाज से तो आलमी मदनी मरकज है, वहां अमीर अहले सुन्नत उससे मुत्तसिल अपनी रिहाइश रखे हुए हैं। निगरान शुरा की रिहाइश मुत्तसिल है, जानशीन अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ आवरियां हाजरियां अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती हैं। और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और IT का शोबा, मदनी चैनल, क्या क्या शोबे। वैसे भी overseas सबसे बढ़कर नेकी की दावत का सिलसिला तो वही है। भी आगाज ही वहीं से, सही से। अव्वल आखिर वही है अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी मदनी मरकज की अपनी खुसूसियात हैं, लेकिन अजीम शान दारुल हदीस शरीफ है बिलाशुबा अल्हम्दुलिल्लाह। और रकबे के लिहाज से ये लाहौर का फैजान मदीना सबसे बड़ा है। सही। ये 83 कनाल्स पर है, अल्लाह 83 कनाल पर, और 10.4 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। और बहुत आलीशान मस्जिद है। अभी मस्जिद तोसी का हमारा मशवरा हो चुका है, माशाअल्लाह। उसमें बहुत आलीशान इंशाअल्लाह जामिअतुल मदीना को मस्जिद बढ़ाया जाएगा और हजारों 12,000 का हदफ हमें निगरानी शूरा ने दिया है, हम उसकी तरकीब करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खानपुर का फैजान मदीना हमारा बहुत बड़ा है, रायवेंड का फैजान मदीना बहुत बड़ा है, अल्लाह की रहमत से। माशाअल्लाह। ये जो मदनी मराकज में आमतौर पर देखा जाता है कि एक मुनफरद गुंबद है 3 कलर का, इसकी क्या हिस्ट्री है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो 3 रंग का गुंबद आलमी मदनी मरकज पर बना हुआ है और बाज मराकिज में और आहिस्ता आहिस्ता और जगह भी बनेगा। इसमें मदीने वाले का रंग है, बगदाद वाले का रंग है और बरेली शरीफ का रंग है। सुभान अल्लाह। सब्ज गुंबद की याद में ऊपर से सब्ज है, उसके बाद गालिबन गौसिया कलर है, बगदाद शरीफ मेरे गौसे पाक की निस्बत, फिर बरेली शरीफ वो जो ब्लैक इस तरह जो पट्टी सी बनी हुई है, ये जो मज़ार आला हजरत पर जो अंदाज है वो इख्तियार किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़वी हैं। निस्बत मीनारे मस्जिद नबवी शरीफ का। जी जी, ऊपर तो गुंबद खजरा का वो है ना ऊपर। नहीं वो जो मज़ार आला हजरत के है ना, अब वो मेहराब नबी जो है बिल्कुल अच्छा। उससे है। तो ये हम एक तरह से समझे, ये निस्बत उधर भी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाअल्लाह। आप देखें कि हम रज़वी हैं, हम कादरी हैं, हम मुहम्मदी हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रहमत हम इसके बंदे को बात बढ़ाई जी। माशाअल्लाह। चलें अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निगरानी पाकिस्तान निज़ामी काबीना शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की एक हसीन याद बयान फरमाएंगे। मेरी पहली मुलाकात नहीं, ज़ियारत
ٹائم کم ہے تو میں ابھی فی الوقت صرف زیارت کا عرض کرتا ہوں. جی جی. پہلی زیارت میں نے امیر علیہ سنت کی کس کیفیت میں کی؟ نواب شاہ سندھ کا ایک شہر باب الاسلام پاکستان کا، وہاں میں نے زیارت کی. کسی گھر میں امیر علیہ سنت تشریف لائے ہوئے تھے. صحیح. اس گھر کے ایک کمرے کے اندر لائٹیں آف، اور امیر علیہ سنت پر عشق رسول کی کیفیت طاری، اور آنکھیں بند اور حضور کی ناشری پڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ. وہ بہت ہی والہانہ انداز میں، وارفتگی کے انداز میں، عشق بھرے انداز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نعت سنو. جی سنائیے، ترنم میں سنا دیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. اس کیفیت میں کسی کو نعت شریف پڑھتے ہوئے فرسٹ ٹائم دیکھا. صحیح. وہ جسم کے اندر جیسے کو سنسنی دوڑ گئی، عجیب کیفیت ہو گئی. یعنی کہ آنکھیں بند اور وہ اس طرح دیوانہ وار ہاتھ اٹھا کر، اس ٹائم میں جو ساتھ تھے وہ بھی اسی انداز سے پڑھ رہے تھے. تصور مدینہ میں گم. جی جی. ماشاءاللہ. چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ زمانے کو سمجھانے کہاں جاتے. امیر علیہ سنت کے عشق کے رنگ نے کتنوں کو عاشق مدینہ بنا دی، سبحان اللہ. عاشق رسول بنا دی، عاشق مصطفیٰ بنا دی. بے شک. امیر علیہ سنت کو اگر دیکھا جائے نا تو آپ کی کردار کی نیکی کی دعوت سے کتنوں کی زندگیاں بدل گئی. بے شک بے شک. آپ کی صحبت، آپ کے عشق، آپ کی کیفیات، آپ کے انداز کو دیکھ کر میں کہوں تو بے شمار لوگ بدل گئے. آپ دیکھیں کہ آپ کے عشق کے رنگ دیکھ کر نا بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. میری ایک کیفیت ایک عرصے تک رہی جب میں نیا وابستہ ہوا تھا، کہ صرف امیر علیہ سنت کی آواز سن کر، کیا فرما رہے ہیں یہ نہیں، صرف آواز سن کر میرے آنسو جاری ہو جاتے. اللہ. حالانکہ اس سے پہلے آپ مدنی ماحول میں تو نہیں تھے، ایک عام لڑکے ہی ہوں گے. ظاہر اس وقت بھی عام تھے، اب بھی عام ہیں بھائی. اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ نے اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سنا، امیر علیہ سنت کا تذکرہ ہوا، سوالات ہوئے، ان کے جوابات ہوئے. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اس سلسلے کو لے کر آئیں گے. آپ ضرور اس وقت میں اس سلسلے کو دیکھیے گا. میری جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے خصوصاً عرض ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کی سیرت کو اس کے علاوہ بھی پڑھیں. ان کی سیرت کو پڑھنا گویا کہ ان کی صحبت میں جانا. انشاءاللہ آپ کو علم کا درس بھی ملے گا، عمل کا درس بھی ملے گا. اور اگر غور کیا جائے نا، جب کوئی والدین اپنے بچے کو جامعۃ المدینہ میں یا کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ دو چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، ایک علم اور ایک عمل. صرف علم کے لیے آپ تھوڑا سا سوچیں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا میں نے علم، بلکہ علم اور باعمل بنانے کے لیے میں اپنے بچے کو دیندار بنانا چاہتا ہوں، دینی علم سکھانا چاہتا ہوں. تو ہم نے دونوں ہی کام کرنے، علم بھی سیکھنا ہے اور عمل بھی سیکھنا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسن بصری کا صدقہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کو اچھا کر دے، دارین میں عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.